الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، عبادتوں میں ایک اہم عبادت اور نیکیوں میں ایک بڑی نیکی شکر گزاری ہے۔ شکر کو سلف نے نصف دین یعنی آدھے دین سے تعبیر کیا ہے۔ شکر کو نعمتوں کو باندھ کر رکھنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شکر اپنی صفت کے طور پر ذکر کیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں سے بھی شکر کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے شکر گزار بندوں میں سے تھے،
इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया शाकिरन लिअनउमी, इब्राहीम मेरी नेमतों की कद्र करने वाले और शुक्र करने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबे किराम ने ये कहा कि आप रातों को इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हैं कि आपके कदम सूज जाते हैं, जबकि आपके मा तक़द्दम और मा ताख़र गुनाह माफ कर दिए गए हैं। तो आपका जवाब था अफला अकून अब्दन शकूरा, कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, क्या उस नेमत का तकाजा ये नहीं है कि मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा बन कर रहूं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी आयात में अपने बंदों को शुक्र गुजारी का हुक्म दिया। बलिल्लाह फअबुद व कुम मिनश शाकिरीन, एक अल्लाह की इबादत करो, व कुम मिनश शाकिरीन, और शुक्र गुजार बंदों में से बन कर रहो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा फरिश्तों के दरमियान। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र बजा लाओ, नाशुक्रों में से मत बन जाओ। अनिश्कुरली वली वालिदैका इलैयल मसीर, मेरा शुक्र बजा लाओ और अपने वालिदैन का भी, और अपने वालिदैन का भी। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में शुक्रगुजारी की फजीलत और शुक्रगुजारी के अजरो सवाब को बयान किया गया है। वो मशहूर हदीस भी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन इन असाबतु सर्राउ शकरा फकान खैरन ला। मोमिन पर ताज्जुब है, उसका हर अमल अंजाम के एतबार से उसके हक में अच्छा होता है। इन असाबतु सर्राउ शकरा फकान खैरन ला, अगर उसे कोई खुश करने वाली चीज मयस्सर आती है शकरा, तो वो उसे पाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। किब्र, गुरूर, घमंड, रियाकारी, दिखावा और इस जैसे मज़मूम अफ़आल का इर्तिकाब नहीं करता। शकरा फकान खैरल्ला, शुक्रगुजार बनता है, और ये शुक्रगुजारी अपने अंजाम के एतबार से उसके हक में बेहतर है। व इन तशकुरू यरज़ाहु लकुम, दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह नाशुक्री को पसंद नहीं करता। व इन तशकुरू यरज़ाहु लकुम, हाँ तुम शुक्रगुजार बन जाओ, हाँ तुम शुक्रगुजार बन जाओ, यरज़ाहु लकुम, तुम्हारी इस अच्छाई को, तुम्हारी इस खूबी को अल्लाह पसंद करता है
اور اس کی وجہ سے تم اپنے رب کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب کیوں دے؟ اگر تم ایمان لائے اور تم نے شکر گزاری کی راہ کو اختیار کیا، تمہارا ایمان اور تمہاری شکر گزاری تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا، تمہیں بتلا دیا، تمہیں خبردار کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے نعمتوں کو پا کر، مال کی نعمت، صحت اور عافیت کی نعمت، آل و اولاد کی نعمت، علم کی نعمت، جاہ و منصب کی نعمت، اور سب پر مقدم دین کی نعمت، اور سب پر مقدم دین کی نعمت، اگر تم نے ان نعمتوں کی قدر کی، لازیدنکم، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں کو پائیدار بنا کر، نعمتوں میں خیر و برکت دے کر، نعمتوں کو تمہارے حق میں مفید اور کام آنے والی بنا کر، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یہ جان لو کہ میرا عذاب اور میری گرفت بہت سخت ہے۔ یہ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ شکر گزاری کے 3 اجزاء ہیں، 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن تو یہ ہے کہ ہم جو منعم ہے، جس نے ہم کو نعمت سے نوازا، ہم دل سے اس کا اعتراف کریں، اس کو مانیں کہ یہ نعمت مجھے فلاں کی جانب سے حاصل ہوئی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اصبح منکم شاکر و کافر، کہ تم میں سے بعض لوگوں نے شکر گزاری کی حالت میں صبح کی اور بعض لوگوں نے ناشکری کی حالت میں۔ رات بارش ہوئی تھی، اس کے بعد صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حدیث سنائی کہ اصبح منکم شاکر و کافر، بعض لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور بعض لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اللہ کے ناشکرے ہیں۔ من قال مطرنا بفضل اللہ فهو شاکر، جس نے دل سے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ کے فضل سے یہ بارش ہوئی۔ بارش اللہ کی نعمت، اور ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہی حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے بندے تک پہنچانے کے لیے ذرائع بنا دیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے، لیکن حقیقت میں منعم اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو جس نے دل سے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نعمت، یہ بارش ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
بارش کی شکل میں اس نعمت سے ہم نوازے گئے وہ تو شکر گزار ہے، لیکن جس نے بارش کا انتساب، بارش کی نسبت نو کی طرف کی، نچھتروں کی طرف کی کہ اس ہوا کی وجہ سے، اس ہوا کی وجہ سے، اس بادل کی وجہ سے، فہو کافر، ناشکرا ہے، ناشکرا ہے۔ نعمتیں حاصل ہوں تو دل میں اس بات کا احساس ہو کہ حقیقت میں یہ نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا۔ شفا ملی، اللہ نے ڈاکٹر کو اور دوا کو ذریعہ بنایا۔ کوئی اور نعمت حاصل ہوئی، اللہ نے فلاں شخص کو ذریعہ بنایا، لیکن حقیقت میں نعمت تو اللہ کی جانب سے آئی۔ یہ شکر گزاری کا پہلا رکن ہے، دل سے اس بات کا احساس اور اعتراف۔ دوسرا رکن، زبان سے اس کا اقرار اور اس کا اعتراف۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ نعمت کا بیان ظاہر ہے کہ اچھائی کا بیان اچھے پیرائے میں ہی ہوگا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنا دیا تو اس کا بھی ذکر خیر، اس کی بھی تعریف، اچھائی کے ساتھ اس کا بھی ذکر۔ اور تیسرا رکن، عمل، نعمت کا صحیح استعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل ہوئی، نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد تم نعمت کا شکرانہ اس کا صحیح استعمال کر کے کرو، اس کا صحیح استعمال کر کے کرو۔ اگر کوئی شخص نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، نعمتوں کو پا کر منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے، ریاکاری میں، کبر میں، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو قرآن کریم میں اس کا بھی انجام بتلا دیا گیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی یعنی بستی والوں کی مثال ذکر کی۔ آمنۃ مطمئنہ، بالکل اطمینان اور امن و امان والی بستی تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چہار جانب سے ان کے پاس روزیاں آیا کرتی تھیں۔ یاتیہا رزقہا رغدن، فراوانی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، من کل مکان، ہر چہار جانب سے۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی نے یعنی بستی والوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، غلط استعمال کیا، نعمت کا غلط استعمال کیا، نعمت کی ناقدری کی، اسراف کیا، فضول خرچی کی، گناہ کے کاموں میں استعمال کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سزا کے طور پر، بدلہ کے طور پر اللہ نے امن و امان کو خوف سے اور روزی کی فراوانی کو فقر و فاقہ سے بدل دیا۔ امن و امان کو خوف سے
اور روزی کی فراوانی کو فقر و فاقہ سے کیوں بدلا؟ بما کانوا یصنعون، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ اندازہ لگا لیں کہ یہ ناشکری ہمارے لیے کتنے نقصان کی چیز ہے، کتنے نقصان کی چیز ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی، اللہ کی روزی کو، اللہ کی نعمت کو تنگ کرنے والی اور اس کی روزی کو اٹھا لینے والی۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ سبا کا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتہم جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل ذلک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ اللہ نے کہا کہ ذرا قوم سبا کی تاریخ بھی دیکھو، ان کو بھی پڑھو، ان کے بارے میں بھی جانو، کتنی اچھی بستی تھی، ہر طرف امن و امان تھا، روزی کی فراوانی تھی، لیکن ہوا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی سزا دی۔ وقت کم ہے، آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جہاں پھل، جہاں میوے اگتے تھے، پھلوں اور میووں کی جگہ پر بیکار کی چیزیں، کانٹے دار بیری، جھاؤ کا درخت، اس طرح کی بے مصرف چیزیں اگنے لگی۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وشیء من صدر قلیل ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ یہ جو سزا ملی ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور ناشکروں کو ایسے ہی سزا دی جاتی ہے، ناشکروں کو ایسے ہی سزا دی جاتی ہے، یا ناشکروں کو یہی سزا دی جاتی ہے کہ ان کی جو نعمت ہے، ان کے درمیان جو نعمت ہے، اس نعمت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ہم ان نعمتوں کا احساس تو کریں۔ سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت۔ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنی بڑی آبادی ایسی ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، یہی اللہ کا اکلوتا سچا دین ہے، اکلوتا سچا دین۔ کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نہیں ہے اسلام کے علاوہ، اور نہ کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ کیا ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس کو حق جانتے ہیں، اس کو سچا جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر استقامت کی دعا کرتے ہیں؟ اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، کیا ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو اختیار کریں؟ ہم ذرا سا اپنا جائزہ لیں ایمانداری کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے سلسلے میں ہم کتنے شکر گزار ہیں، کتنے شکر گزار ہیں۔ والدین کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، جن کے ذریعے سے تم اس دنیا کے اندر آئے۔ کیا ہم اس دنیا میں اپنے والدین کے شکر گزار ہیں؟ ان کے جو حقوق ہیں ہم ان کو ادا کرنے والے ہیں؟ ان کو آرام پہنچانے والے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے، ان کو راضی رکھ کر ان کی دعائیں لینے والے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟
اسی طرح جن لوگوں کے درمیان ہم ہیں، یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرہ میں بھی ہم پر بہتوں کے احسانات ہیں، ہم پر بہتوں کے احسانات ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ حقیقت میں اللہ کی شکر گزاری بجا نہیں لاتا، وہ حقیقت میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ تو جن کا احسان، جن کے احسانات اس دنیا میں ہم پر ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، گھر کے، خاندان کے ہمارے بزرگ حضرات ہیں، مدارس کے ہمارے ذمہ داران ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَنْ صَنَعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اس کے احسان کا بدلہ دو۔ اتنے بڑے بڑے احسانات کہاں بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ کم سے کم ہم دل سے ان کے احسانات کا اعتراف تو کریں، ہم مجلسوں میں لوگوں کے درمیان ان کا ذکر خیر کریں، ہم پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کا بدلہ دو، بدلہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، یہ دعا اسے دو۔ کیا ہم اپنے محسنین کے ساتھ، اپنے محسنین کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا عمل اس جیسا ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عورتوں کے سلسلے میں، جب آپ نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ ان کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے، تو ان کی طرف سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکفرن العشیرہ، یکفرن العشیرہ، وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے عمل کا جائزہ لیں، شوہر کا جو مقام ہے، شوہر کا جو درجہ ہے، اس مقام اور درجہ کا لحاظ رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے ہوں اور شوہر ہمیشہ آپ کی فرمائش کو پوری کرتا چلا جائے، اس کے حالات ہوتے ہیں، اس کے ظروف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو آپ کو وہ بات برداشت کرنی چاہیے، ناشکری کے الفاظ اور غیر مناسب رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی دین کی تعلیم آپ کے لیے ہے۔ خطبے کا اختتام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کرتا ہوں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھلائی تھی کہ یا معاذ انی احبک، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو مت چھوڑنا۔ دعا کی اہمیت دیکھیے، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو گویا آپ نے اپنی محبت جتلائی اور یہ کہا کہ اسی محبت کرنے کی وجہ سے میں تمہیں یہ دعا سکھلا رہا ہوں کہ اس دعا کو کسی بھی نماز کے بعد مت چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر، کہ عبادت کے جو تقاضے ہیں
میں ان تقاضوں کو پورا کروں۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی اچھی دعا ہے اور کتنی معنی خیز دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اسی طرح ہم کو یہ توفیق دے کہ اس کے وہ بندے جن کے ہم پر احسانات ہیں ہم ان کے ساتھ بھی شکر گزاری کا برتاؤ کریں، ہمارے معاملات اپنے والدین کے ساتھ شکر گزاری والے ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کے اس دنیا میں ہم پر احسانات ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر۔